جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ وہ صاحب موجود ہیں جو آج کل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ہر چینل پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ خود بہت پہلے یہ خبریں بنایا کرتے تھے، اب خود بہت بڑی خبر بن گئے ہیں۔ سیکٹری اطلاعات تھے تحریک انصاف کے، اور اب تحریک انصاف سے کچھ ان کے اختلافات ہو گئے ہیں، کچھ ناراضگیاں چل رہی ہیں، اور یہ جو انکشافات کر رہے ہیں وہ انکشافات جو ہیں تحریک انصاف کی گرتی عمارت کو ہر روز ایک نیا دھکا دے رہے ہیں۔ احمد جواد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوئے، اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ عمار مسعود صاحب فار انوائٹنگ۔ آپ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر ایک پڑھا لکھا، ایک مہذب، ایک میں فریش بریز کے طور پہ آپ کو میں دیکھتا ہوں۔ آپ کو ریسنٹلی میں نے جب ٹاک شوز میں دوبارہ ایسے گیسٹ آتے ہوئے دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ عمار صاحب بدقسمتی سے جو سیاست کا مزاج تھا وہ تو چلیں بڑے عرصوں سے اس کا حال خراب تھا، لیکن چند سالوں کے اندر میڈیا کے اندر جس قسم کا قوم کو مزاج دیا گیا ہے، میں تو بہت مایوس تھا کہ اب اگر ہم نے ایک انٹلیکچوئل گفتگو جو ہے وہاں پہ بھی اس قسم کا ہی بانڈ پانی اگر کرنا ہے، تو پھر یہ قوم تو پوری کی پوری پھر اسی مزاج کے مطابق ڈھل جائے گی، پھر ان کو تو کوئی علم یا لاجک سے ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ ویری تو ٹرو، آپ ویری ٹرو۔ ریٹرن ہے، آئی ایم ویری ہیپی، کانگریچولیشنس، اور پلیز کیپ اٹ اپ اور کنٹینیو کیجیے گا۔ میڈیا میں ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا، بہت سارے آپ کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، اسد طور نے بہت ڈیٹیلڈ انٹرویو کیے، جیو پہ آپ کے انٹرویوز چلے، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اور میں کوشش کروں گا کہ ناظرین کو کچھ نئی باتیں آپ سے پتہ چلے۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کا میرین سے بھی تعلق ہے، آپ انٹرپرینور بھی رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کے اینکر بھی رہے ہیں، لکھتے بھی رہے ہیں، اور تحریک انصاف سے 20 سال کی وابستگی تھی۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ آپ کی ایکچوئل رسپانسبلٹیز تحریک انصاف میں کیا تھی؟ عمار، اگر تو میں پورا پی ٹی آئی میں جتنی بھی میری ذمہ داری ہیں اس کو میں تھوڑا سا جلدی سے آپ کو بریفلی بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں دعوت دی گئی تھی عمران خان نے خود میرے آفس میں آ کے، اور یہ 2000 آئی تھنک 2 یا 3 اس کے اوائل کی بات ہے۔ اور اس سے پہلے میں عمران خان کے ساتھ جو ہے صرف ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فین فالوور، کرکٹ کے حوالے سے، شوکت خانم کے ڈونر کے حوالے سے، اور ان کو فالو کرتا تھا، ان کے پاس جاتا بھی تھا، ملتا بھی تھا، ان کے ساتھ ایک رکھا ہوا تھا ریلیشن شپ۔ لیکن اس کے بعد میں نے ان کی پارٹی کو جوائن کر لیا، آغاز سینٹرل ایگزیکٹو سے کمیٹی سے کیا، پھر اس کے بعد مختلف ذمہ داریاں دی گئیں۔ ایک دفعہ اسٹرکچر اور آرگنائزیشن کی ذمہ داری بھی دی گئی۔ اندلیب عباس صاحبہ لاہور سے تشریف لائیں، اور انہوں نے ایک ڈے لانگ ورکشاپ کی کہ پارٹی کو آرگنائز کیسے کرنا ہے۔ تو جب سب کچھ ہو گیا شام کو، انہوں نے کہا کہ آئی نیڈ اے پرسن جو اس کو امپلیمنٹ کرے۔ تو خان صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری پارٹی میں تو یہی ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے۔ وہ پھر جو پورا کانسیپٹ تھا اندلیب عباس صاحبہ نے کہا تھا وہ میرے حوالے کیا گیا، لیکن اس کا پہلے ہی میں نے جب لیٹر ایشو کیا تو اگلے دن ہی خان صاحب کہتے او نہیں نہیں یار، یہ کرنا نہیں ہے کچھ، یہ بس ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ میڈیا اور سوشل میڈیا بھی آپ دیکھتے تھے؟ جی، پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ بہاول نگر بھی رہا، اور بہاول نگر کو بھی ایک پروڈکٹ بنانے میں بھی میرا ہی ہاتھ ہے۔ اس وقت پی ٹی اے وہاں کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر مجھے میڈیا سیل کی ذمہ داری دی گئی، تو جب میں میڈیا سیل کے اس میں ہے کیا، تو اس میں آپ یقین کریں یہ 2010 کے آس پاس کی بات ہے کہ ایک پراپر لیپ ٹاپ نہیں تھا، 2 بچے تھے جو کام کر رہے تھے معمولی سی تنخواہ کے اوپر، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اگر ان کے کمرے میں کوئی آ جائے، ایک چھوٹا سا کمرہ G6 کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے پیچھے ہوتا تھا، اور کسی قسم کا کوئی میڈیا کا نظام نہیں تھا کہ کیسے انفارمیشن کو ڈیولپ کرنا ہے، کیسے کانٹینٹ بنانا ہے، اپنے نیریٹو کیسے بنانا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے، والنٹیئرس کو کیسے، کچھ نہیں تھا، نتھنگ۔ تو میں نے اس کو ٹیک اوور کیا اور میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا، ٹیمز بنائی، ٹیکنالوجی لے کے آیا،
ہیں, اپنے پیسے لگائے, اس کو ایک خوبصورت آفس میں کنورٹ کیا, اور عمران خان کو بلا کے میں نے ان سے وہ فیتا کٹوایا, ان کو پریزنٹیشن دی کہ آج سے ہم ایسے کام کریں گے. اور وہاں سے میرا پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ رابطہ ہوا. بڑے اچھے بچے تھے, اس میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کے پروفیشنل تھے, اور کوئی ریکگنیشن نہیں تھی ان کی. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی 2010 تقریباً جو ہے سوشل میڈیا اتنا کوئی پاکستان میں اس کو ابھی خاص طور پہ جو نہیں آگے دیکھ سکتے, تو ان کے لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو میں ان کو لے کے خان صاحب کے پاس گیا, ان کو سرٹیفکیٹس دلوائے, اور خان صاحب کو بتایا کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ بہت اہم چیز ہے, تو ہمیں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ان بچوں کو والنٹیریلی کام کر رہے ہیں, ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ سو آئی واز دا فرسٹ ون جس نے ان کو ریکگنائز کروایا. اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں کرتا رہا اس میڈیا سیل میں کام, لیکن پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر حادثاتی طور پہ جو عہدے آگے پیچھے ہوتے ہیں, اور آج کل میرے اوپر ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے جی کہ عہدہ نہیں ہے. میں تو 20 سال سے پی ٹی آئی کے اندر عہدے رکھنے کے بعد, ان کو ایک پروڈکٹ بنانے کے بعد پلیٹ میں رکھ کے واپس دینے کا عادی ہوں. میں نے تو جتنے مجھے آج تک ذمہ داریاں ملی ہیں, میں نے تو جب وہ چیز بن جاتی ہے, کیونکہ دعوے دار اتنے پیدا ہو جاتے ہیں جب ایک اچھی چیز بن جاتی ہے, تو میں اس کشمکش سے ہمیشہ گھبراتا ہوں کہ جی جس میں چھینا چھپی ہو رہی ہو. ہاں مجھے آپ کوئی کام دیں گے, میں پروفیشنلی کروں گا پوری فریڈم کے ساتھ, لیکن جب یہ چھینا چھپٹی, لوگ آگے پیچھے کھینچا تانی, تو میں ایسے ماحول میں میں پھر خود پیچھے ہو جاتا ہوں. تو سو اب میں نے کون دیکھ رہا ہے, اب کون دیکھ رہا ہے میڈیا, ان کا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا؟ تو عواب الوی نہیں چلاتے تھے, عارف الوی کے بیٹے. جی ان کا بھی اس میں رول رہا ہے, کافی اور بھی بچے ہیں, لیکن آج کل تو پرائم منسٹر کے اپنے نیچے ایک سیل ہے سوشل میڈیا کا, جو کہ ارسلان خالد جو ہے, ڈاکٹر ارسلان خالد, وہ اس کو چلا رہے ہیں. پہلے بھی وہی کافی ایکٹیو تھے, اور بھی ہیں. عمران غزالی ہے, ہی از اے گڈ بوائے اور پروفیشنل لڑکا ہے. لیکن دیکھیں عمار, میں آپ کو بتاؤں کہ مین ریزن میں آپ کو بتا دوں, ہم غالباً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارسلان خالد ذمہ دار ہے یا عمران غزالی ذمہ دار ہے, یا وہ کامران ایک لڑکا ہے پروفیسر کامران, وہ اس کا ذمہ دار ہے, یا کوئی اور. میں دیکھیں, ایک آرگنائزیشن کا لیڈر اپنے طرز عمل سے اپنے آرگنائزیشن میں کام کرنے والوں کو ایک انڈائریکٹ میسج دے دیتا ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. جب ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہمارا لیڈر جو ہے, جب کوئی گالی گلوچ کر کے آئے, یا کوئی غلاظت یا کوئی بدتمیزی اور تہذیب, اور اس پہ وہ خوش ہو اور اس کو شاباش دے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ پوری آرگنائزیشن کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ دس از دا وے وی ہیو ٹو ورک, وہ انکریج کرتے اور ہیں. انکریج کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایک حوصلہ افزائی ہوگی نا. تو ہم اپنے اگر مذہب کے اندر دیکھتے ہیں تو نبی پاک کا جو اخلاق ہے وہی ہمارے لیے بن جاتا ہے نا طرز عمل, کہ ہم نے ایسے کرنا ہے, اس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اخلاق سے جواب دینا ہے. لیکن عمران خان کے اندر جو ہے یہ جو ایگریشن ہے, جس کا مظاہرہ آپ نے کنٹینر کے اوپر بھی دیکھا, اور جب یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے عمار, میں تھرو آؤٹ اس کے دوران خان صاحب کو کنٹینیوسلی میسج کرتا رہا ہوں, اور میں کنٹینر پہ صرف ایک دفعہ گیا ہوں, اور آخری دفعہ جب 25 بندے ان کے سامنے کھڑے تھے تو ان میں جا کے میں کھڑا ہو گیا تھا. مشکل وقت میں ویسے ہی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا میری پرانی عادت ہے. تو اس میں بھی میں ان کو یہی کہتا رہا ہوں, ان کو ایڈوائز کرتا رہا ہوں کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے, جس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں. اصل میں ہر وہ بندہ پارٹی کے اندر جو ان کو ایسا مشورہ دے جو ان کے مزاج کے اگینسٹ ہو, جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں سوچ رہا ہوں اس طرح کے اگر مشورے آئیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو مشورہ ایسا ہو اس ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے, اوائڈ کرتے ہیں اس کو. اس پہ لمبی لائن ہے. یہ وائس ایڈمرل جاوید اقبال جو ہیں, یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو یہ حشر کرتے تھے, تو عمران خان کی کوشش ہوتی تھی ان کو بلایا نہ جائے, ان کو سنا نہ جائے, کسی طریقے سے ان سے جان چھڑا لی جائے. وہ پھر چھڑا بھی لی. اسی طرح سے اکبر شیر بابر ہے, اسی طرح سے حامد خان ہے, جسٹس وجیہ الدین ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو عمران خان کی سٹرگل میں بڑے قریب رہے, پھر آہستہ آہستہ ان سے دور ہو گئے؟ عمران خان ان سے جان چھڑا لیتے ہیں, یا وہ لوگ عمران خان کے جھوٹ سے تنگ آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یار
جیسے مجھے اب کئی ایسے لیڈر ہیں جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں جن کا میں کہتا ہوں اتنی کنٹریبیوشن ہے, تو وہ کوئی اچھا میسج دیتے تھے تو 10 بندوں میں بیٹھ کے میسج کھول کے کہتے تھے دیکھو یار یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے, یہ چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں رہا ہوا ہے نا تو اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہے, دیکھو یہ کیا بکواس کر. تو یہ ایک ان کا ایک مزاج ہے جو چیزوں کو دیکھنے کا. اس میں پھر ایسے لوگوں کے لیے بڑی سپیس کم رہ جاتی ہے, کیونکہ ایسے لوگ یا تو اپنے آپ کو اس کنورژن سے گزار لیں اور ان کی طرح کے جو ٹیم میں دوسرے لوگ ہیں بن جائیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا, تو آپ یہ کے بنیادی چند بلٹ پوائنٹس میں اگر ہم آپ سے بات کریں, چند بنیادی اختلافات آپ کے کیا ہوئے جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی؟ جی عمار دیکھیں, اختلافات اور ناراضگی یہ دونوں الفاظ جو ہیں میرے اس فیصلے کے پیچھے ہے ہی نہیں. میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, میں نے کسی چیز کے اوپر ان کے ساتھ میرا کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ میں ان کو پچھلے 3.5 سال سے پاکستان کے ہر سیکٹر کے حوالے سے فیڈ بیکس بھیج رہا ہوں, مختلف حالات کے حوالے سے فیڈ بیک بھیج رہا ہوں. اور میں جو ایک اسپوکس پرسن میٹنگ میں اس کو اگر آپ اختلاف کہہ سکتے ہیں کہ میں جو چاہتا تھا یا کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہمارا کام تھا تنقید کرنا, لیکن جب ہم حکومت میں آگے ہمارا کام ہے پرفارم کرنا اور ڈیلیور کرنا, اور اپوزیشن کا کام ہے اب تنقید کرنا. ہم نے اپوزیشن سے حکومت میں آنے کے بعد اپوزیشن والا کام نہیں چھوڑا, ہم اسی میں لگے رہتے تھے. 2 گھنٹے کی اسپوکس پرسن میٹنگ میں آپ سوچیں کہ ایک پرائم منسٹر اپنا کتنا وقت ضائع کرتے تھے, اور وہ اسپوکس پرسن کون سے تھے؟ وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک تعریفوں کے پل. اچھا, اس میں جو اسپوکس پرسن ہیں اس میں کچھ صحافی بھی تھے, وہ کون کون سے صحافی تھے؟ دیکھیں جو آفیشیل لسٹ ہے اس میں تو اسپوکس پرسن کے نہیں ہے وہ صحافی, لیکن ایز اے جسے کہتے ہیں مہمان اداکار کے طور پہ وہ کون کون سے زیادہ تر جن کا زیادہ چکر لگتا تھا, بیٹھک ہوتی تھی؟ عمار وہ رہنے دیں, اس لیے کہ ہاں کیونکہ وہ ایک شاید اپنی پرائیویسی میں آتے تھے تو میں ان کو. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو ہے نا ایک زمانے میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو تھا, اور میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے کون لوگ چلا رہے تھے اس زمانے میں. جو اب کرنٹلی اپوزیشن ہے اس کے خلاف بڑے غلیظ قسم کے ٹرینڈ بنتے تھے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, کبھی مریم نواز کے خلاف, کبھی بلاول کے خلاف, کبھی نواز شریف کے خلاف. تو یہ میں نے سنا ہے, اور مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ بیٹھ کے بڑا سوچ سمجھ کے یہ لائنیں ڈیوائز کی جاتی تھی, یہ گالیاں تخلیق کی جاتی تھی. از دیٹ کریکٹ؟ اور اگر یہ کریکٹ ہے تو who was the brain behind it؟ دیکھیں طریقہ کار پورا ایک اس کا واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں, اس کے اندر ایڈمن ہوتے ہیں, وہ ایک دن کا ایجنڈا دیتے ہیں, ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ لائنیں لکھی جاتی ہیں, اس کے بعد ٹائمنگ کا آغاز ہوتا ہے, ایک ہیش ٹیگ ایجاد کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ گروپ جو ہے تو 250 کا ایک واٹس ایپ گروپ میں, اگر یہ 1-2 اور گروپ کے ساتھ ہے تو یہ 500 لوگ ہو جائیں گے, 600 ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ٹائم کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے ہیش کہ ٹیگ آپ اپروو کون کرتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا ٹیم کا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا اس ٹائم کے اندر. پچھلے دنوں کون تھا؟ اسلان خالد اور کامران. تو عواب الوی کا کوئی رول نہیں تھا ان میں؟ نہیں, عواب الوی جب سے حکومت